السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ انسان کی زندگی یا نعمتیں آتی ہیں یا نعمتیں جاتی ہیں، ہر وقت ان دونوں میں سے ایک کیفیت میں انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے، یا صحت ہوتی ہے یا بیماری ہوتی ہے، یا مال آتا ہے یا جاتا ہے، یا نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، یا کسی جان کی آمد ہوتی ہے، کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، یا کسی کے گھر میں کوئی انتقال کر جاتا ہے۔ یہ نظام ہے، نظام قدرت ہے، نظام دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارا ان سب حالات کے اندر صحیح رسپانس ہو۔ یہ دین ہے، یہ عین دین ہے کہ ہمارا رسپانس ہر لمحے میں کیا ہو۔ جب انسان کی نعمت چھن جاتی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ ہر چیز کو فنا ہے۔ پہلی بات تو کل من علیہا فان، جو بھی اس زمین پر ہے اس سب کو فنا ہونا ہے، تمام مخلوق کو فنا ہونا ہے، ہر چیز پیرشبل ہے، ہمیں بھی فنا ہونا ہے، ساری دنیا کو فنا ہونا ہے۔ تو جو چیز آتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آتی ہے، وقتی طور پہ ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس نعمت آئے تو انسان شکر کرے کہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت آئی ہے، یہ نعمت آنے کا رسپانس ہے دین کے مطابق۔ اور جب نعمت چلی جائے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم صبر کریں۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے شروع میں تلاوت کی خطبے میں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155، 156، 157، 3 آیات کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ضرور تم کو آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف ہوگا، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک ہوگی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کم ہو جائے گا، کوئی نقصان ہو جائے گا، والانفس، کبھی کسی کی جان چلی جائے گی، والثمرات، کبھی پھل کم ہو جائیں گے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ثمرہ، کسی بھی محنت کا ثمرہ جو ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ عربوں میں ان کا جو مدینہ منورہ میں خاص طور پہ ان کے کھجوروں کے باغات تھے، تو وہ جو ان کے پھل ہوتے تھے وہ ان کی ساری سال کی محنت کا ثمرہ ہوتے تھے۔ سارا سال وہ زراعت کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اور پھر سال کے بعد گرمیوں میں ان کو کھجوریں ملتی تھیں۔ تو یہ ان کی ساری سال کی محنت ہوتی تھی، تو جو پھل کم ہو جائیں گے، سارا سال جو محنت کی اس محنت کا ثمرہ بھی ان کو نہیں ملا۔ تو اگر اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں، ایکسپینڈ کر لیں، تو کوئی بھی محنت انسان کرتا ہے اور چاہتا ہے اس کا ثمرہ ملے، اس کا نتیجہ ملے، اس کا پھل ملے۔ تو کبھی محنت تو انسان کرے گا لیکن اس کے ثمرات نہیں ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ دیکھیں، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے سمجھنے کی۔ جب انسان اس دنیا کو جنت سمجھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر چونکہ یہ جنت بن نہیں سکتی، تو پھر انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ میں نے اتنی محنت کی، مجھ کو اس کا فروٹ نہیں ملا، یا نقصان ہو گیا، یا صحت چلی گئی۔ پچھلے 3 سال سے کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ 3 سال میری زندگی کے سے ضائع ہو گئے۔ کسی کو کوئی اور مسائل ہیں، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو 10 سال، 12 سال، 15 سال اس کو نوکری نہیں ملی، اور پھر بالآخر اس کو جاب ملتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان اتنے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے جیسے میری زندگی ضائع ہو گئی، لیکن اصل میں اس کی زندگی ضائع نہیں ہوئی، اس لیے کیونکہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے آخرت کے لیے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے،
یہ جتنا بھی وقت اس کو مصیبت آئی، پریشانی آئی، بیماری آئی، مال کا نقصان ہوا یا کوئی اور نقصانات ہوئے، اگر وہ اس میں صبر کرتا تو اس کا اجر وہ آخرت میں پاتا، تو ضائع تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آزماؤں گا تم کو، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ سورۃ الملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ امتحان لے سکے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کر کے آتا ہے۔ آزمائش کی جگہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ، سب لوگ امتحان دے رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نعمت آئے گی، یہ کویسچن ہے اس ایگزام کا، کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ شکر، الحمدللہ، اللہ آپ کا شکر، آپ نے نعمت دی، ریکگنیشن آف نعمت، اس کو سمجھنا کہ یہ نعمت ہے، اور پھر اس کا جیسے شکر ادا کرنا چاہیے ویسے شکر ادا کرنا۔ اور کبھی کوئی نعمت چلی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایک آزمائش یہ ہے، ایک امتحان کا سوال یہ ہے کہ کچھ خوف آ جائے گا کسی چیز کا، کوئی ڈر لگنا شروع ہو جائے گا، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، کبھی بھوک ہوگی، فقر ہوگا، فاقہ ہوگا، مال کم ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، تجارت میں کسی کا انتقال ہو گیا، قریبی کچھ ثمرات نہیں ملے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کویسچن کا، اس امتحان کا جواب یہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو۔ یہ ہے صحیح جواب، یہ ہے کامیابی ان سچویشنز کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ صبر کرنے والے ہیں کون لوگ، ان کا رسپانس ہوتا کیا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، یعنی ان میں سے کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، قالوا، وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فریز کہتے ہیں، یہ فریز کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں یاد ہوتی ہے بچپن سے کہ ہم نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن کئی لوگوں کو اس کا مطلب بھی نہیں آتا، اور پلس ہم نے اس کو ٹائی اپ کیا ہوا ہے صرف کسی کے انتقال کے اوپر۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی بھی مصیبت آئے، ان کا رسپانس ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانے والے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو یاد کرائے اس دنیا کی بے ثباتی کو، کہ دنیا بہت ٹیمپرری ہے، ہر چیز ختم ہونی ہے، اللہ کے پاس سے ہم بھی آئے ہیں، ہم کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے، یہ چیزیں جو تھیں یہ بھی اللہ کے پاس سے آئی تھیں، اس کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو یاد کراتا ہے ان ریئلٹی میرا مقام، میری فائنل ڈیسٹینیشن وہ آخرت ہے، تو انسان کو ایک سکون مل جاتا ہے، اس کو صبر آ جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ چیز یاد کرانے سے کہ اگر میں ابھی صبر کروں گا تو یہ جو میرے اوپر مصیبت آئی، یہ پریشانی آئی، یہ بیماری آئی، کسی کا انتقال ہوا، مال چلا گیا، نقصان ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، تو مجھے اس کا اجر ملنے والا ہے آخرت میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی پریشانی ہو، اگر کسی کا مثال کے طور پہ والیٹ گم ہو جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی گلاس کر کے ٹوٹ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو انسان کے مزاج کے خلاف ہو، جو انسان کو پریشانی دے، یہ رسپانس ہے، یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، یہ رسپانس۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کو دو نعمتیں ملیں گی۔ ایک صلوات من ربہم، صلوات کسی خصوصی رحمت کا نام ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ یہ وہ کیا خصوصی رحمت ہے، لیکن ان کو خصوصی رحمت ملے گی اور ایک عام رحمت ملے گی۔ صلوات من ربہم ورحمہ، رحمت الگ، صلوات الگ۔ ایک خصوصی رحمتیں ملیں گی اپنے رب کی طرف سے، اور ایک عام رحمت جو ہوتی ہے وہ بھی ملے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی تو ہیں سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگ، ہدایت والے لوگ۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے ان لوگوں کو کہ دین کیا ہے۔ دین فطرت ہے۔ جیسے ہمارے اوپر حالات آتے ہیں اس کے مطابق ہمارے رسپانسز، ہمارے پرنسپلز، ہمارے قواعد، ہمارے ضابطے، ہمارے اصول، ان کا نام دین ہے۔ تو
ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ دین کیا ہے. اولئک هم المہتدون, یہ سیدھے راستے والے لوگ ہیں, ہدایت والے لوگ ہیں. انہوں نے دین کو کسی چار دیواری کے اندر محدود نہیں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ صبر کیا جائے مصیبتوں پہ. پریشانیاں مصیبتیں جن کو ہم پریشانیاں مصیبتیں سمجھتے ہیں وہ آتی ہیں, یہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. کوئی انسان بے اس سے مبرہ نہیں ہے, کوئی مستثنیٰ نہیں ہے, کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ہمارے آج کل کے نوجوان بچے اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں, ڈیجیٹل ایرا میں سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, اور سوشل میڈیا میں وہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, انفلوئنسرز ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, اور ان کے اندر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میرے بھی اتنے لائکس ہو جائیں, میرے بھی فالوورز ہو جائیں. اور یہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, یا جتنے بھی سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی زندگی کا سب سے بہترین حصہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. ٹریولاگز بناتے ہیں, ویلاگز بناتے ہیں کہ ہم لوگ ادھر ہیں, ہم اس وقت اس ملک میں ہیں, ہم اس وقت اس ملک میں ہیں, یہ ہمیں عیش کر رہے ہیں, میں اس وقت جہاز میں ہوں, میں اس وقت فلاں ہوں. اور ہمارے بچے, ہمارے نوجوان بچے ان کو دیکھ کے کبھی کبھی اتنے ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں کہ میرے پاس یہ ساری نعمتیں کیوں نہیں ہیں. میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں نوجوانوں کے کہ بیچارے ڈپریشن کے اندر چلے گئے. 13 سال 14 سال کا بچہ ڈپریشن کے اندر چلا گیا, اس کے اندر سوئسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں, کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے زندگی کے اندر؟ آپ دیکھیے, بغیر کسی کا نام لیے, لیکن کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت مشہور ہو جاتے ہیں, سیلیبریٹیز بن جاتے ہیں, لیکن ان کے دلوں کے اندر سکون کبھی کبھی نہیں ہوتا. اور اسی لیے ہمیں بہت کبھی عجیب قسم کی خبریں بھی ان کے بارے میں سننے کو ملتی ہیں. بیچارے سوئسائڈل اٹیمپٹس ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے وہ کسی پریشانی کے اندر تو گئے نا. تو پریشانی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ مت سمجھے کہ ہر ایک کی زندگی آئیڈیل ہے. ہر بندے کی زندگی آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ دنیا آئیڈیل جگہ کا نام ہی نہیں ہے. ہماری سب ہمدردیاں ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو بیچارے پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہمیں زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی ہوتی تو ہم اس ڈپریشن کے فیز میں نہ جاتے جس میں کہ اکثر لوگ چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہر بندہ ایک آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے چیز کو. تو میں نوجوان بچوں سے بہت خاص طور پہ ریکویسٹ کرتا ہوں, میرے بچوں پلیز آئیڈیلائز نہ کرو چیزوں کو. بہتر سے بہترین کی تلاش ہوتی ہے ڈیفینیٹلی, وہ ایک انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے مادہ, لیکن ساتھ میں زندگی کی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے. زندگی میں نعمتیں آتی بھی ہیں, زندگی میں نعمتیں جاتی بھی ہیں. اٹس پارٹ آف لائف, اٹس اوکے. اور جب کوئی نعمت جاتی ہے اور اگر ہم اس کے اوپر صبر کریں, یہ ایک بات کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں, اور ساتھ میں رسپانس ایسا ہو کہ انسان ایگزیجریٹ نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ چیخنا چلانا شروع ہو جائے. اگین شریعت میں اصول بتائے گئے ہیں, ہمارے دین کے اندر ہمارے اصول بتائے گئے ہیں. کسی کا انتقال ہو جائے, شریعت کہتی ہے, دین کہتا ہے کہ مارنا پیٹنا مت شروع ہو جاؤ, اپنے گالوں کو مت پیٹو, اپنے گریبان کو مت پھاڑو, اونچی اونچی چیخ چیخ کے مت رو. ٹھیک ہے, آنسو آنا بہت فطری چیز ہے, اسی لیے تو دین فطرت ہے. آنسو آنا بالکل عین فطرت ہے, اس کے اوپر کوئی پکڑ بھی نہیں ہے, کوئی غلط بات بھی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس میں مواخذہ ہو جائے. لیکن ایسے رسپونڈ نہ کرو کہ انسان بالکل جس کو کہتے ہیں کنٹرول سے باہر ہو جائے. تو پلیز ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے تو اسی صبر کرنے پہ اللہ کی طرف سے صلوات اور رحمتیں ملتی ہیں. ایک خاص طرح کی رحمت اور ایک عام طرح کی رحمت, دو طرح کی رحمتیں ملتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی تو ہے ہدایت والے. اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی معیت ہوتی ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی کمپنی ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ, اللہ کی سپورٹ ہوتی ہے, اللہ کی مدد ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ. تو ہم سب سمجھیں اس بات کو, زندگی کی حقیقت کو سمجھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیگمنٹ میں آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے خوبصورت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک کے بعد حاضر ہیں آپ کے سوالوں کے ساتھ. آپ اپنے سوالات ای میل بھی کر سکتے ہیں ہمارے ای میل پر دین فطرت @ARYdigital.tv پر.
انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ سوال کریں گے ان کے جوابات ہم آگے آنے والے ایپیسوڈز میں دیں گے انشاءاللہ. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا صرف جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماری، مال کا جانا وغیرہ وغیرہ، کیا یہی صبر ہے کہ صبر کی کوئی اور قسمیں بھی ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. صبر اصل میں کہتے ہیں، صبر ایک بہت واسٹ ورڈ ہے. ہم اردو میں جو صبر کہتے ہیں وہ وہی صبر ہے جس کے بارے میں شروع میں نے آپ کو بتایا کہ پریشانیوں پہ صبر. لیکن اصل میں صبر عربی زبان کے اندر یہ اس کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول رکھے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے سچویشنز کے اندر، کوئی بھی سچویشن ہو، اور جو گائیڈ لائنز اور پرنسپلز ہیں اس کو فالو کریں اور باؤنڈریز کے باہر نہ جائیں. تو یہ عربی زبان کا صبر ایک زیادہ ایکسپینڈڈ ورڈ ہے، اس کے اندر بہت چیزیں آ جاتی ہیں. اسی لیے عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے کہ صبر 3 چیزوں کا نام ہے. ایک ہے صبر علی البلا، جس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ کوئی بلا، مصیبت، پریشانی آ جائے تو اس میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان ایگزیجریٹ نہ کرے اپنے ایموشنز کو، لمٹ اپنے آپ کو قابو میں رکھے، چیخے چلائے نہ. آنسو بڑے نیچرل بات ہیں لیکن ایسا نہ شکوے شکایتیں نہ شروع کر دیں. تو یہ تو بلا کے اوپر صبر ہے. اسی طریقے سے ایک ہے صبر علی الطاعہ، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرے. مثال کے طور پہ صبح فجر پہ اٹھنا مشکل کام ہے، رائٹ؟ کچھ لوگوں کے لیے، سب کے لیے تو نہیں. جن کو عادت ہو جاتی ہے ان کے لیے تو بہت آرام سے اٹھ جاتے ہیں وہ لوگ. لیکن کچھ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، خاص طور پہ جب راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، رات کو لیٹ سوئے، اب 3-4 گھنٹے کی نیند ہوئی ہے، فجر کا وقت ہو گیا، تو انسان کو مشکل ہوئی، رائٹ؟ مصیبت پہ بھی مشکل ہوئی تھی، یہاں پہ بھی مشکل ہو رہی ہے. تو انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے اس لحاظ سے کہ جو پرنسپلز ہیں، جو گائیڈ لائنز ہیں ہمارے دین کی، اس کو فالو کریں. اور نماز تو فرض ہے، تو انسان کو جتنی بھی مشکل ہو رہی ہے اٹھنے میں، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو بستر سے نکالے، وضو کرے، نماز پڑھے. تو یہ بھی صبر کی ایک کیفیت کا نام ہے. اس کو صبر علی الطاعہ کہتے ہیں. اور ایک تیسرا اس کو کہتے ہیں صبر علی المعصیہ، کہ انسان گناہوں سے بچنے پر صبر کرے. اب گناہوں سے بچنا، وہ لوگ جن کو کچھ ایڈکشنز ہو جاتی ہیں، کچھ گناہوں کی، جھوٹ بولنے کی ایڈکشن ہو گئی، غیبت کرنے کی ایڈکشن ہو گئی، اور بہت ساری ایڈکشنز ہو سکتی ہیں. اب اگر انسان کو احساس ہو جائے کہ تو جھوٹ بولنا غلط بات ہے، غیبت کرنا غلط بات ہے، لوگوں کو تکلیف دینا غلط بات ہے، لیکن وہ اتنے عرصے سے کر رہا ہے کہ اب اس کے لیے مشکل ہے ایک دم سے اس کو چھوڑنا. آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال وغیرہ وغیرہ. تو شروع میں تو مشکل ہوگی، اور مشکل پہ تکلیف ہوتی ہے. تو اب اس تکلیف کو برداشت کرنا، اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے، اس غلط کام کو چھوڑنے کے لیے، یہ جو انسان تکلیف برداشت کر رہا ہے یہ بھی تو صبر ہے. تو انسان تکلیف برداشت کرے، اس کو گائیڈ لائنز کا پتہ ہو کہ میرا دین مجھے کیا گائیڈ لائنز دیتا ہے، اور اپنے آپ کو اس گائیڈ لائنز کے اندر پابند رکھے، سٹک رکھے. تو یہ بھی صبر ہے. تو یہ سارے کے سارے صبر ہیں. تو سمرائز اگر میں کروں، عربی زبان کے اندر صبر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، اور کنٹرول کر کے جو پرنسپلز، گائیڈ لائنز ہمیں دین دیتا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو باؤنڈ رکھیں. اسی کو ثابت قدمی بھی کہتے ہیں، اسٹیڈ فاسٹ رہنا، کہ کوئی بھی حالات آ جائیں لیکن میں نے ان گائیڈ لائن سے باہر نہیں جانا. وہ کوئی اچھا کام کرنے کے لیے ہو، کوئی برا کام روکنے کے لیے ہو، یا کوئی کلیمٹی، کوئی ایشو، کوئی پرابلم، کوئی مصیبت، کوئی بلا آ جائے، تو اس کے اندر بھی اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے کہ میں نے ان گائیڈ لائنز کو جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، اس کے اندر اپنے آپ کو باؤنڈ رکھیں اور اس سے باہر نہ نکلیں. ایک بہت ہی کامن سوال ہے کہ لوگ بہت پریشان کرتے ہیں. میری ساس مجھے پریشان کرتی ہے، میری بہو مجھے تنگ کرتی رہتی ہے، میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک طریقے سے نہیں رہتا، میری بیوی میرے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہتی، وغیرہ وغیرہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، میں جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ دنیا
ہم آخرت کے لیے جی رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے کہ ایک قیامت کا دن آئے گا، قیامت میں انصاف ہوگا۔ جو لوگ بھی کسی دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں ان کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو انصاف دلوائیں گے۔ ہمارے اکثر پرابلمز معاشرے کے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ قیامت کو بھول جاتے ہیں۔ کیوں کرپشن ہے؟ کیوں لوگ ایک دوسرے کا مال لے لیتے ہیں ناحق؟ کیوں کوئی کسی کو مار دیتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وراثت ٹھیک طرح سے تقسیم نہیں ہوتی؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اس کا ایک ہی باٹم لائن ہے کہ ہمیں یہ بھول جاتی ہے چیز کہ قیامت آنی ہے، اور قیامت کے دن ہم سب کو جواب دینا ہے اپنے اعمال کا جو کہ ہم دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ اور اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے، تو یہ شخص قیامت کے دن آ کر اپنے انصاف کا مطالبہ کرے گا، اور اس بندے کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا اس کے علاوہ کہ یہ بندہ دوسرے کو اس کا حق دے۔ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے جو پریشان کرتے ہیں، لیکن جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، اگر کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہے تو اس کو تو میں نے سمجھا دی بات، اللہ کرے ان کو سمجھ میں آ گئی ہو، لیکن اگر جب تک کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی بات تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں یہ بھی اس دنیا کے امتحان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، کہ میں نے کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، صبر کرو گے؟ اس پہ بھی صبر ہی کرنا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ناقابل قبول ہو، کچھ لوگ فزیکل ابیوز کرتے ہیں یا خدا نہ خواستہ سیکشل ابیوز کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بالکل ناقابل قبول چیزیں ہیں، ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی وائسز کو ریز کرنا چاہیے، کنسرنڈ اتھارٹیز کے پاس جانا چاہیے، یا پھر جو بھی اس معاملے کو حل کر سکتا ہے، اگر خاندان کے اندر چل رہا ہے ایسی چیزیں لے کے جانی چاہیے خاندان کے بڑوں کے پاس، اور خاندان کے بڑوں کو اس کو سیریسلی لے کر اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہے، کسی نے اونچی آواز میں بات کر دی، آج کل کے اگین نوجوان بچے ان کے اندر ٹیمپرمنٹ بہت کم ہو گیا ہے، کسی نے تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کر دی تو اس کو ایسے دل پہ لے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ بھی صبر کرنا چاہیے، جو چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ معاف کرنا سنت ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جو کہ انسان کا ناقابل قبول ہو، اس کو تو آف کورس ریز کرنا چاہیے، لیکن چھوٹی موٹی باتوں پہ صبر کرنا، ان کے بارے میں ان کو اگنور کرنا، ہمیں اس کی عادت بنانی چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں گے، تو ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں زندگی میں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو بھی معاف کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کی حقیقت کو، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دیں، جب نعمت چلی جائے تو اس پہ صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ملتی ہے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیتے ہیں۔ کچھ چیزوں کے اجر کاؤنٹڈ ہوتے ہیں کہ میں نے جماعت کی نماز مسجد میں پڑھی تو مجھے 27 ٹائمز 27 گنا اجر ملا، مثال کے طور پہ۔ تو کچھ چیزوں کے اجر قرآن اور حدیث میں آئے ہیں کہ اس کو اتنا ملے گا، لیکن جب صبر کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دیں گے، کوئی کاؤنٹ ہی نہیں ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے آئے گا، اور جب قیامت کے دن یہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے زندگی کے اندر صبر کیا ہوگا مصیبتوں پہ، پریشانیوں پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دن ان کو احساس ہوگا کہ میں کتنا بڑا عظیم کام کر کے آیا ہوں۔ ان ذالک من عزم الامور، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرنا تو بہت عظیمت کے کاموں میں سے ہے، بہت بڑے بڑے کاموں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں میں رکھیں، عافیت کے ساتھ رکھیں، لیکن جن لوگوں کے اوپر کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی اور مصیبت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، پریشانی کو ہم سے اٹھا لیں۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم کسی بھی امتحان کے لائق نہیں ہیں، تو اللہ سے دعا کرتے رہیں، اپنی ابدیت، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب سے ملاقات رہے گی
اگلے ایپیسوڈز میں آپ اپنے سوالات جیسے میں نے پہلے کہا کہ ای میل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب بھی دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔